شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا شافعی علماء کے نزدیک جو زیورات پہنے جاتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو زمین یا کوئی اور پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے. دیکھیے جو زیور آدمی کے پاس ہیں اس پر، یعنی جو زیور پہننے کے ہوتے ہیں یا جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ پہننے کے زیوروں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. راجح قول یہی ہے کہ پہننے کے زیوروں پر زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنی بچی کو لے کر، اور آپ نے اس سے پوچھا، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری بچی کو یعنی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ زکوٰۃ دے دے تو پھر آگ سے حفاظت ہو جائے گی. تو جو پہننے کے کنگن ہیں ان کی زکوٰۃ ہے، یہ راجح قول ہے. بعض علماء کے نزدیک بعض روایت کی وجہ سے یہ ہے کہ نہیں دینا ضروری نہیں ہے، لیکن راجح قول یہی ہے. اسی طرح سے جو پراپرٹی زمین وغیرہ ہے تو اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ جو چیز تجارت کے لیے سیل کے لیے رکھی جائے اس پر زکوٰۃ ہے. تو سیل کے لیے جو چیز رکھی جاتی ہے، چاہے وہ زمین ہو یا کوئی اور چیز ہو، جیسے تیر کی مثال اس میں تھی، تو آپ نے تیر والے سے کہا تم اس کی زکوٰۃ دیتے ہو کیا؟ تو جو سیلز کے لیے ہمارا سٹاک ہوتا ہے، سٹاک پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں میں علماء کا اختلاف ہے. عام طور سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہے، اور اسی روایت کو انہوں نے دلیل بنایا ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. بعض علماء نے اس میں تفصیل کی ہے کہ زکوٰۃ اس پر ہے لیکن وہ نصاب میں نہیں آتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے اعتبار سے جو زکوٰۃ کی صورت ہوتی ہے اتنی زکوٰۃ نہیں جو 2.5% ہوتا ہے، بلکہ آدمی اس میں سے کچھ دے دے بطور صدقہ تو بھی زکوٰۃ شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ صدقے کو بھی زکوٰۃ کہا جا سکتا ہے. بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے.